السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آپ زندگی کو کبھی سنوارتے ہیں، اجارتے ہیں اور کبھی ویرانیوں اور تنہائیوں میں بھی دھکیل دیتے ہیں۔ میری زندگی جن بربادیوں کی نظر ہوئی وہ سب خود میری نادانیوں کے سبب ہے۔ کوئی اور قصوروار ہوتا تو اس کا دامن پکڑتی اور خود کو اس کرب سے نکال لیتی۔ میں خود کو قصوروار ٹھہراتی ہوں مگر سزا نہیں دے پاتی۔ میری تربیت میں کچھ کمی تھی یا پھر لاڈ پیار نے مجھ کو تباہ کیا، سمجھ نہیں آتی۔ ماں باپ کی طرف سے تو کبھی دکھوں کی ہلکی سی آنچ بھی مجھ تک نہیں آنے دی گئی، لیکن چند جھوٹے اور بے ترتیب خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ماں نے سلطانہ نام رکھا اور قدرت نے شہزادیوں کا سا حسن دیا۔ عقل و ذہانت بھی ملی تھی مگر کام نہ آئی۔ نو عمری کے حسین اور خطرناک دور نے مجھ کو راہ سے بھٹکا دیا۔ میں ایک خوشحال گھرانے کی فرد، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ خوش نصیبی یہ تھی کہ چاروں بھائی مجھ پر جان چڑھتے تھے۔ والدین بھی ہر وقت میری بات سننے کے منتظر رہتے اور میری ناز برداریوں میں لگے رہتے تھے، لیکن میں بد نصیب ان مقدس رشتوں کی قدر نہ کر سکی، سچی الفت کے ان ابگینوں کو نہ سنبھال سکی اور تنکوں کی مانت رول گئی۔ میری ہر جائز اور ناجائز خواہشوں کا احترام کرنے والے منہ دیکھتے رہ گئے اور میں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ پتہ نہیں کیوں میری زندگی بدل گئی۔ میں نے تو دکھ کی پرچھائیاں نہ دیکھی تھی، پھر یہ سب کس طرح ہو گیا کہ آج میں خود مجسمے سوال بن گئی ہوں۔ 10ویں جماعت تک میرے خیالات نیک اور پاکیزہ تھے مگر فرسٹ ایئر میں آتے ہی ایک دم خیالات بدل گئے۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی بیرون ملک میں تھے۔ گھر میں پہلے ہی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بھائی نے اور بھی نئے سامان کے ڈھیر لگا دیے۔ میں جس چیز کی فرمائش لکھتی وہ بھیج دیتے۔ ہمارے گھر میں ہر کمرے میں الگ ٹی وی سیٹ تھا، ایک VCR پہلے سے تھا۔ بھیا نے ایک اور بھیج دیا، وہ میں نے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اب جب بھی بور ہوتی VCR پر اپنے کمرے میں انڈین فلمیں لگا لیتی۔ انڈین فلمیں اتنی رنگین اور دلچسپ ہوتی ہیں کہ سب اپنے تفریحی جذبے کی تسکین کے لیے ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی رفتہ رفتہ یہ احساس مرتا گیا کہ ہمارے نو عمر بچیوں اور بچوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ میں ملازم سے روز ہی نت نئی فلمیں منگوا کر دیکھتی اور گھر والے مجھ کو نہ روکتے۔ الٹا یہ ہوتا کہ جو کوئی بھی میرے کمرے کے قریب سے گزر رہا ہوتا وہ بھی تھوڑی دیر میرے کمرے میں بیٹھ کر فلم دیکھنے میں مہو ہو جاتا۔ بس اسی بات نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میں فلمی ہیروئنوں کو اپنا آئیڈیا سمجھنے لگی اور پردے کے بغیر زندگی مجھ کو جنت نظر آنے لگی۔ ان فلموں نے مجھ پر سلو پوائزننگ کی طرح اثر کیا تھا۔ پہلے میں فیشن کو اچھا نہیں سمجھتی تھی مگر اب میری شخصیت اور عادات میں تبدیلی آ رہی تھی۔ محبت کی داستانیں دیکھ کر دل میں عجیب طرح کی خواہش جنم لینے لگی۔ اب مجھ کو جن سے مخالف میں بے پناہ کشش محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اپنے بناؤ سنگار پر خصوصی توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ ہر نئے فیشن کو اپنانا اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ امی ابو پیار سے سمجھاتے تھے کہ زیادہ فیشن ٹھیک نہیں، اس سے پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور کبھی میری دل آزاری کے خیال سے مجھ پر جچنے والے لباس کی تعریف بھی کر دیتے تھے۔ میری ہابو بری زندگی شروع ہو چکی تھی۔ میں کسی فلمی ہیروئن کے خواب دیکھنے لگی تھی جس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فلموں میں تو کرداروں کو اتنا گلیمرس بنا دیا جاتا ہے کہ ہر برا آدمی بھی کشش رکھتا ہے۔ ان خوابوں نے آہستہ آہستہ مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا اور میں دن رات تصورات کی دنیا میں جینے لگی۔ اب میں اپنی سہیلیوں سے بے حد مختلف ہو گئی تھی۔ مجھ کو لڑکوں سے باتیں کرنے کا شوق چرانے لگا تھا۔ یوں میری لڑکوں سے راہ رسم بھی بڑھتی چلی گئی اور کئی لڑکوں سے دوستی بھی ہو گئی، لیکن یہ تعلق خون تک ہی رہا۔ سہیلیاں حیران تھی کہ میں کس راہ پر چل پڑی ہوں۔ جو خیرخواہ تھی وہ مجھ کو منع بھی کرتی تھی، لیکن ان دنوں میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور مجھ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ طبیعت میں خود سری بھی تھی جو مجھ کو اپنی مرضی کا کام کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں نے تعلیم کی طرف سے غفلت نہ برتی۔ سہیلیاں میرے اس رویے سے خوف کھانے لگی تھیں۔ ماں باپ کو مجھ پر اعتماد تھا اور بھائی اپنے اپنے دھندوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ میری جانب کم ہی توجہ دیتے تھے۔ ماں دبے لفظوں سمجھانے کی کوشش کرتی مگر میں ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیتی۔ میری کچی سوچوں پر فلموں کے مناظر نے پوری طرح اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ FA کے بعد مجھ کو کسی ساتھی کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اب میں فون پر باتیں کرنے کے علاوہ کسی اور طرح کی آزادی کی ہوا ہو چلی تھی۔ ان دنوں جبکہ جذبات نے میرے خواص مختل کر رکھے تھے، ہمارے محلے میں ایک نیا گھرانہ آ کر آباد ہوا۔ شہزاد اسی گھرانے کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ یہ کھاتے پیتے لوگ تھے اور شہر کے معززین میں گنے جاتے تھے، تاہم مجھے ان باتوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے تو صرف شہزاد سے دلچسپی تھی کیونکہ وہ بہت خوبرو تھا اور اس کی سچ بالکل فلمی ہیرو جیسی تھی۔
اب میں اٹھتے بیٹھتے خوابوں اور تصورات میں خود کو اس کے ساتھ چلتا پھرتا محسوس کرنے لگی۔ پہلی بار میں نے اس کو اپنی سہیلی کے گھر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا، مجھ کو دیکھتے ہی ہٹ گیا۔ وہ مجھ کو بالکل اپنے خوابوں کے شہزادے جیسا لگا۔ مجھ جیسی کسی بھی لڑکی کے لیے وہ آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ میں اس کو اپنے محلے میں دیکھ کر حیران تھی۔ یہ حیرانی اجنبیت کے باعث تھی۔ میری سہیلی نے بتایا کہ اس لڑکے کا نام شہزاد ہے اور ان لوگوں کو یہاں آئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ اس کی باروق شخصیت نے مجھ کو متاثر کیا۔ وہ میری سہیلی کا کزن تھا۔ اب میں روز بہانے سے اس کو دیکھنے لگی، لیکن وہ میری طرف سے بے نیاز رہا۔ شاید وہ ان جمہوریوں میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کرنے کا خواہشمند نہیں تھا۔ وہ ایک لائق لڑکا تھا اور اب CSS کی تیاری کر رہا تھا، لہٰذا اس کو عشق و محبت کے چکروں سے کیا واسطہ۔ مجھ جیسی لڑکی کے لیے یہ مشکل امر تھا کہ اس کو اس کا آئیڈیل نظر آئے اور وہ اس سے بات تک نہ کرے، مگر اس نے خاموشی کا حصار اپنی شخصیت کے ارد گرد تعمیر کر رکھا تھا۔ اس کو توڑنا بھی آسان نہیں تھا۔ اب ہمارے گھر والوں کی ان سے واقفیت بھی ہو چکی تھی۔ امی کئی بار شہزاد کے گھر جا چکی تھی اور ان کی والدہ اور بہنیں بھی آتی تھیں۔ پھر مجھے بھی شہزاد کے گھر جانے کا موقع ملا۔ سوچتی تھی اس بار وہ بیٹھا ہوگا تو خود بات کر لوں گی، اس سے دل کے جذبوں کا اظہار بھی کر دوں گی، لیکن جب وہ سامنے ہوتا تو میں بالکل بات نہ کر پاتی۔ بالآخر اس کی دوستی میرے بھائی سے ہو گئی اور وہ کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آنے لگا۔ میں ابھی جذبوں کے سدھیڑ بن میں لگی تھی کہ ابو نے میرے لیے اس کو پسند کر لیا۔ مجھ کو اس بات کا علم نہ تھا، نہ ہی کسی نے مجھ سے تذکرہ کیا۔ البتہ ان لوگوں کا ہمارے گھر زیادہ آنا جانا ہو گیا۔ اس کی بہنیں مجھ کو زیادہ اہمیت دینے اور پیار سے بلانے لگیں۔ تب بھی میں کچھ نہ سمجھی کہ رشتے کی بات چل رہی ہے۔ ایک دن میری سہیلی سمینہ آئی۔ میں نے اس کو کہا، میری مدد کرو، میں شہزاد پر مر مٹی ہوں مگر وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، تم کس پر نہیں مر مٹتی؟ جو پہلے تمہارے بوائے فرینڈس ہیں ان سے تو نمٹ لو۔ وہ تو صرف فون کی حد تک دل لگی اور وقت پاس کے لیے ہے، مگر اب میں سنجیدہ ہوں، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ سمینہ نے جواب دیا۔ آخر کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم محبت کے معنی نہیں سمجھتی، تم فلمی عشق کرتی ہو اور زندگی فلمی عشق کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ شاید وہ ٹھیک کہتی تھی، اس نے میرا ایک ہی روپ دیکھا تھا، اس کو کیا خبر کہ اب میں اندر سے کتنی بدل چکی ہوں۔ بہرحال اس نے میری شہزاد سے دوستی کرنے میں مدد کرنے سے معذرت کر لی۔ ان دنوں میں بہت ڈسٹرب تھی اور ڈپریشن بھی تھا۔ میں نے کچھ دن تک اپنے کسی دوست لڑکے سے بات نہ کی، لیکن آخرکار جب وہ بہت بور اور شہزاد کو متوجہ کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو میں نے پھر سے پرانے رابطے بحال کر لیے اور دل خوش کرنے کے لیے ادھر ادھر واقف لڑکوں سے فون پر گپ شپ کرنے لگی۔ ان دنوں شہزاد بھی کہیں پڑھنے جاتا تھا اور میں بھی کالج کے لیے نکلتی تھی۔ ہم عموماً ایک ہی وقت میں گھر سے نکلتے تھے۔ وہ روز ہی میری جمع کی ہوئی ہمت کی دھجیاں بکھیرتا ہوا پاس سے گزر جاتا تھا۔ مجھ کو اس کی بے نیازی پر سخت غصہ آتا تھا، مگر میں اپنے پندار کی خاطر خود اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو تیار نہ تھی۔ پھر اچانک ہی مجھ کو وہ خوشی مل گئی جو شاید ہی اس دنیا میں کسی خوش نصیب لڑکی کو ملی ہوگی۔ شہزاد کے والدین باقاعدہ میرا رشتہ مانگنے آ گئے۔ یہ میرے والد صاحب کی کوششوں کا ثمر تھا۔ خیر منگنی کے بعد میرا بہت دل چاہتا تھا کہ شہزاد مجھ سے بات کرے، لیکن وہ بات نہیں کرتا تھا۔ دل کی ویرانی سے تنگ آ کر میں نے اس کی کزن دردانہ کا سہارا لیا، جو اب میری دوست بن چکی تھی اور اس کی منگنی شہزاد کے تایازات سے ہو چکی تھی۔ دردانہ نے خدا جانے اس کو کیا کہا اور کیسے راضی کیا۔ بہرحال شہزاد کے گھر سے پہلے دردانہ نے مجھے فون کیا، پھر ریسیور اس کو پکڑا دیا۔ میں نے بہت خوشی بھری لہجے میں پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ کیا آپ کو میری یاد آتی ہے؟ لیکن جواب میں وہ چپ سادے رہے، جیسے گھبرا گیا ہو۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے محبت بھرے جذبات کا خیر مقدم کرے گا اور مجھ سے اظہار محبت کرے گا، کیونکہ فون پر تو سب ہی لڑکے ایسا کرتے ہیں۔ مگر میری ساری باتیں اور سوچیں اس وقت ہوا میں بکھر گئیں جب اس نے شادی سے پہلے اظہار محبت کی بجائے محبت کے نقصانات پر ایک لمبا لیکچر دینا شروع کر دیا۔ شہزاد کا خیال تھا کہ اس مادی دور میں سچی محبت کا ملنا مشکل ہے اور محبت صرف ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کا نام ہے۔ شہزاد سے بات کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا جیسے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ کسی نے بے وفائی کی ہوگی۔ اس کی باتوں میں احتیاط کا جو رنگ تھا وہ کسی سے ٹھوکر کھانے کے بعد آتا ہے۔ اس نے یقیناً جذبوں کے اس کورخ دھندے پہ بہت کچھ کھویا ہے۔ پھر میں نے اس بات کی تحقیق شروع کر دی۔ اس کے لیے شہزاد کی ایک اور کزن سے دوستی کر لی، جو کچھ میرے مزاج سے مطابقت رکھتی تھی اور اکثر ان کے گھر آتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے دلی خدشات سے اس کو آگاہ کیا تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی۔
بہوش نے کچھ دنوں بعد مجھ کو بتایا کہ تم ٹھیک سوچتی ہو، واقعی شہزاد کو ماضی میں کسی سے محبت تھی اور اب وہ اسی ناکام محبت کی وجہ سے تھکا اور بیزار نظر آتا ہے۔ اس نے مجھ کو ایک بہت دلچسپ اور فرسی کہانی بھی سنا دی، جس کے بعد میرا دل اپنے اس خوابوں کے شہزادے سے کھٹا ہو گیا اور میں اپنی پہلی بڑی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئی۔ میں اپنے فون والے دوستوں سے گپ شپ کرتی، انہی میں سے ایک نواز جس کو میری اور شہزاد کی منگنی کا کسی طرح علم ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم شہزاد سے شادی مت کرنا، تم اس سے شادی کر کے غلطی کرو گی، بہتر ہے کہ ہم یوں ہی دوستی والی زندگی گزاریں۔ نواز اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ تم مجھ سے ایک بار کہیں باہر ملو، مگر میں ہر بار انکار کر دیتی تھی کیونکہ میں باہر ملنے سے ڈرتی تھی۔ میرے 4 بھائی جوان تھے، ان سے اگر کوئی مجھے کسی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ لیتا تو یقیناً قتل کر دیتا۔ فون پر باتیں کرنے سے تو میں خود کو اس لیے محفوظ سمجھتی تھی کہ گھر پر ہوتی تھی اور گھر والے سمجھتے تھے کہ میں اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ نواز نے مجھ کو بہت مجبور کیا۔ ان دنوں میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر ایک بار مل لو تو کیا مذائقہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد تمہیں ملنے پر مجبور نہیں کروں گا، ورنہ عمر بھر میرے دل میں تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی۔ اس نے مجھ کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں تمہاری گفتگو کا ٹیپ تمہارے شہزاد صاحب کو دے دوں گا۔ اس دھمکی سے میں ڈر گئی اور اس کو کہہ دیا کہ آج شام میں حالانکہ گھر جانے کے بہانے فلاور شاپنگ سینٹر میں آ جاؤں گی، تم وہیں مجھ کو دیکھ لینا۔ میں نے یہی سوچا کہ وہاں اور بھی لوگ ہوں گے، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو میں یہی کہہ دوں گی کہ خریداری کے لیے شاپنگ سینٹر گئی تھی۔ خبر نہ تھی کہ نواز کی شہزاد سے جان پہچان ہے اور دونوں ہم جماعت رہے ہیں۔ دراصل میری منگنی کا سن کر نواز کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس نے شہزاد کا دل برا کرنے کی کوشش کی، تو شہزاد نے کہا کہ اگر وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہے تو میں اسے برا نہیں مانتا، البتہ اگر وہ کسی سے باہر ملتی ہے تو پھر میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ تب نواز نے شرط لگائی کہ میں تیرے منگیتر سے فلاں دن فلاں جگہ بلا کر تمہیں دکھاؤں گا۔ فون پر میں نے نواز کو بتایا کہ میں سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور میرے ہاتھ میں ایک سبز ربن ہوگا۔ یہی بات اس نے شہزاد کو کہی۔ یوں وہ بھی شاپنگ سینٹر آ گیا تھا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا تھا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے۔ نواز میری طرف آیا، اس نے مجھ کو ایک چھوٹا سا گفٹ دے کر دیا اور کہا تمہارا شکریہ، اب میں تمہیں پھر کبھی ملاقات کی تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی فون پر بات کرنے کے لیے مجبور کروں گا کیونکہ تم کسی کی امانت ہو۔ وہ مجھ سے مختصر سی بات کر کے چلا گیا۔ مجھ کو کیا خبر کہ میری بے عقلی نے کیا قیامت ڈھا دی ہے۔ شہزاد اور میرے درمیان جو دیوار حائل ہوئی وہ میرے اپنے کرتوتوں کی تعمیر کردہ تھی۔ اگرچہ اب میرا ان لڑکوں سے تعلق نہیں تھا مگر پھر بھی مجھ کو سزا مل ہی گئی۔ حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شہزاد کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی اور اس کے سوا کسی سے محبت نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ہماری منگنی تو ٹوٹ گئی، شہزاد ملک چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے پردیسی ہو گیا، مگر میری اس کے بعد کسی سے نہ باندھ سکی کیونکہ دل میں کسی ایک کے لیے سچی الفت گھر بناتی ہے اور وہ شہزاد تھا۔ باقی کھوٹے رشتے اور کھوٹے سکے تھے۔ اس کے بعد میں نے شادی کی مگر یہ بندھن عارضی ثابت ہوا اور پھر میری دنیا بدل گئی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد بھائیوں نے بے روحی اختیار کر لی کیونکہ وہ اپنے گھروں میں خوش تھے۔ میں نے ایک وومن ورکنگ ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ اب ملازمت کرتی ہوں اور اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہوں، کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ آج بھی شہزاد یاد آتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ اس کو بلانا میرے اختیار میں نہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ یہ کہانی تو ان دنوں کی ہے جب ابھی موبائل فون نہیں تھے۔ لڑکیاں لینڈ لائن فونز پر باتیں کرتی تھیں یا انڈین فلموں کے کیسٹ منگوا کر گھر میں ذہنی تفریح ہی کر لیا کرتی تھیں۔ تب بھی وہ ان تفریحات کے مثبت پہلوؤں سے زیادہ منفی پہلوؤں کی طرف مائل ہو جاتی تو دلی دکھ اور صدمات سے دوچار ہو جاتی تھی۔ آج کا دور موبائل فون اور زیادہ آزادی کا ہے۔ آج بھی اچھی اور سمجھدار لڑکیاں ان نعمتوں سے فائدہ لیتی ہیں اور ترقی کر کے نیک نامی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن جو کم عقل ہیں وہ ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے خسارے ہی خرید رہی ہیں۔ بجائے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی وجہ سے نہ صرف خود بربادی کی راہ پر گامزن ہے اور قیمتی وقت کو مٹی میں ملا لیتی ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ ماں باپ کی زندگی کو بھی بے سکون اور ملیا میٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ادارہ ایسے موبائل فون کی حد سے زیادہ چاہت اور فریب سے بچائے جو بڑوں تو کیا بچوں کو بھی کس طرح اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے کہ تعلیم سے غفلت اور وقت کے ضیاع کے باعث ہماری نئی نسل کی بربادی کا سامان بن گیا ہے۔